السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زبیر۔ آج میں آپ کو ایک باپ کی شکایت کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ ایک صحابی آئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور کہا، یا رسول اللہ، میرا باپ مجھ سے پوچھتا ہی نہیں ہے اور میرا مال اٹھا کر خرچ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اچھا بلاؤ۔ پھر اس صحابی کے باپ کو بلایا گیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے تو اس نے دکھ درد میں چند شعر کہے عربی میں، لیکن زبان سے نہیں، دل ہی دل میں۔ جب وہ مسجد میں آئے تو جبرائیل علیہ السلام پہلے ہی آئے بیٹھے تھے۔ کہا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کہو وہ شعر سناؤ جو تیری زبان سے ادا نہیں ہوئے لیکن اللہ نے سنے ہیں، پہلے وہ شعر سناؤ۔ پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، بھائی آپ کا معاملہ بعد میں سنا جائے گا، پہلے وہ شعر سناؤ جو تیری زبان سے تو ادا نہیں ہوئے لیکن اللہ نے سن لیے ہیں۔ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کا رب ہمارا ایمان بڑھاتا رہتا ہے۔ اللہ کی قسم یا رسول اللہ، بس میرے تصور میں چند کلمات آئے اور چلے گئے، زبان نے تو حرکت بھی نہیں کی، آپ کے رب نے سن لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جی ہاں سن لیے، بتائیے کیا کہا تھا؟ کہا، بس یا رسول اللہ، میں نے یہ کہا تھا۔ انہوں نے تو عربی میں شعر کہے، میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتا ہوں۔ بیٹا، آج تو میرا گلہ لے کر گیا ہے، تو جس دن پیدا ہوا تھا نا، اس کے بعد میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، میں نے تیرے لیے جینا شروع کیا۔ بھوکا رہ کر تجھے کھلایا، جاگ کر تجھے سلایا، گرم سرد ہواؤں سے لڑ کر تجھے عافیت کی چھاؤں میں لٹایا، روکھی سوکھی کھا کر تجھے تر کھلایا، تیری ایک مسکراہٹ کے لیے نہ دن دیکھا نہ رات، اپنی جوانی کا رس نچوڑتا رہا اور تیری ہڈیوں میں بھرتا رہا، اتارتا رہا۔ تیری ایک ہائے ساری رات سونے نہیں دیتی تھی، تیری ہلکی سی بیماری ساری رات تڑپا کے رکھتی تھی، تیرا تڑپنا مجھے بے قرار کرتا تھا، جیا بھی تیرے لیے اور جاگا بھی تیرے لیے، بھوکا رہ کر تیرے لیے جوڑا، پیاسا رہ کر تیرے لیے جوڑا۔ وقت گزرتا گیا، میری ہڈیوں کا عرق نکل کر تیری ہڈیوں میں اترتا گیا، تو ایک پھلدار درخت بنا اور میں ایک خشک لکڑی بن گیا، تیرا قد سیدھا ہو گیا اور بڑھاپے نے مجھے جھکا دیا، تیرا سینہ تن گیا، میرے ہاتھوں میں لاٹھی آ گئی۔ پھر مجھے خیال آیا، اسے میں بچپن میں انگلی پکڑ کر چلاتا تھا، اسے گود میں اٹھاتا تھا، اسے بازوؤں میں اٹھا کر چلتا تھا، اسے کندھوں پہ بٹھاتا تھا، اسے کمر پہ اٹھاتا تھا۔ اب وقت آیا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ میرا ہاتھ پکڑ کر چلے گا، مجھے باہوں میں لے کر چلے گا، یہ میرا سہارا بن کر چلے گا۔ ایک دم تیرے تیور بدلے اور تیری آنکھیں اوپر چڑھ گئیں اور تو نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں تیرا باپ نہیں، تیرا نوکر ہوں۔ تو مجھے خیال آیا کہ شاید میں خواب دیکھ رہا تھا کہ میں باپ ہوں، میں باپ نہیں، میں تو نوکر ہوں۔ اچھا بیٹا، اگر تو نے مجھے باپ نہیں سمجھا تو ایک ضرورت مند پڑوسی سمجھ لے کہ آدمی اپنے پڑوسی کا حال پوچھ لیتا ہے۔ تو نے تو وہ بھی نہیں کیا میرے ساتھ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلمات سن کر رو کر برا حال ہو گیا اور آپ نے اس نوجوان کو گریبان سے پکڑا اور جھنجھوڑا اور کہا، دور ہو جا میری آنکھوں سے، اور یہ بھی کہا، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ ایک اور واقعہ سناؤں آپ کو۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد میں جانے لگے۔ ان کی والدہ نے کہا، میں اکیلی ہوں، مجھے چھوڑ کر نہیں جانا۔ انہوں نے کہا، میں نہیں رکوں گا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا ہے جہاد کا، تو میں جا رہا ہوں۔ ان کی والدہ نے پھر کہا، بیٹا میں اکیلی ہوں۔ انہوں نے کہا، میں جا رہا ہوں۔
ان کی والدہ نے کہا بیٹا میں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، تمہیں اس کا واسطہ۔ پھر بھی انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں۔ تو پھر ان کی والدہ نے پیغام بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں نے ابو ہریرہ کو اپنے دودھ کا واسطہ دیا ہے، یہ پھر بھی نہیں رک رہا۔ تو جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے ہتھیار سجا کر جہاد کی تیاری کے لیے، تو آپ نے ان کو دیکھ کر اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غصے کی نشانی تھی کہ جب کسی پر ناراض ہوتے تو دیکھ کر منہ پھیر لیتے تھے۔ جب منہ پھیرا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ آپ ناراض ہیں؟ آپ نے کہا ماں کو چھوڑ کر کون سا جہاد کرنا چاہتے ہو؟ مجھے تمہارا جہاد نہیں چاہیے، ماں کے قدموں میں جا کر بیٹھو۔ ان کو مسجد سے اٹھا دیا کہ جاؤ۔ حالانکہ اس وقت وہ زمانہ تھا کہ جب اتنی ضرورت تھی، چاروں طرف کفر حملے کر رہا تھا، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈانٹ دیا کہ جاؤ جا کے ماں کی خدمت کرو۔ اور ایک دفعہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین و آسمان کی لعنت، نہ نماز قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے، اور نہ روزہ قبول ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری نئی نسل کو نہ یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں، نہ سنائی جاتی ہیں، نہ سلیبس میں ہے، نہ نصاب میں ہے، اور نہ ہی گھروں میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھو اور سیکھو، دیکھنا پھر ہماری دنیا میں بھی کامیابی ہو جائے گی اور آخرت میں بھی ہم سرخرو ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔